Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I hope everybody is doing good and everybody is doing great. आज जो वीडियो में मैं एक मैसेज देने जा रही हूँ, दिस इज वेरी स्पेशल और मेरे लिए तो ये मैसेज बहुत स्पेशल है। मैं चाहती हूँ जितने भी लोग इस मैसेज को सुने वो इस पे अमल जरूर करें। आप सब जानते हैं कि हम लोग जब भी नमाज पढ़ते हैं, कोई नवाफिल पढ़ते हैं या शब बारात, शब कदर या हज या मुहर्रम ऐसे डेज आते हैं, रबीउल अव्वल वगैरह, तो हम लोग काफी ज्यादा कहते हैं कि जी इसाले सवाब करना चाहिए। हम लोग जो जितने भी अंबिया कराम अलैहिस्सलाम है, सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, सहाबियात रज़ियल्लाहु तआला अन्हा या तबा ताबईन या शहीद हुए हैं जो लोग, उलमाए कराम और तमाम उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन शॉर्ट हम उन सबको सवाब पढ़ के पहुंचाते हैं। कहते हैं कि जब भी आप अपने प्यारों के लिए कुछ पढ़ते हैं तो आप ये दुआ करें कि अल्लाह ताला जितने मुसलमान हैं उन सबको इसका ना सवाब भेज दे। तो आज मैं आपसे दो ऐसी सूरतें शेयर कर रही हूँ, शायद आप में से किसी के इल्म में हो भी। ये दो सूरतें ऐसी हैं जो स्पेशली मुर्दों को पढ़ के बख्शना बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसमें से एक सूरत है सूरत तकासुर, ठीक है। अम्मा पारे में आपको मिल जाएगी, अगर आप नेट पे लिखेंगे भी सूरत तकासुर तो आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, ठीक है। ये जो सूरत है आप इसे नेट पे सर्च करें, 5-6 इसकी लाइंस हैं, छोटी सी सूरत है, ठीक है। आप इस सूरत को अव्वल आखिर 3-3 दफा दुरूद शरीफ पढ़ लें, चाहे तो एक दफा पढ़ लें, और 4 दफा इस सूरत को पढ़ें। और आपका कोई भी प्यारा, खुदा न खास्ता किसी के वालिदैन में से, किसी के बहन भाइयों में से, किसी के बच्चों में से किसी की भी डेथ हुई है, हम सब का कोई ना कोई प्यारा तो इस दुनिया से गए और हमने भी जाना है, तो आप ये सूरत उसे पढ़ के सवाब पहुंचाएं। अच्छा, इसमें ना एक मैं आपके साथ एक बात भी डिस्कस करती हूँ कि हमारे एक मेरी मदर के जानने वाले थे, बहुत करीबी, तो उनकी ना एक ही बहन थी और उसकी शादी हुई भी थी कराची में। और आपको शायद याद हो, काफी सालों पहले एक अल्लाह माफ करे, कराची में एक गैंग चला था जो ग्रुप में ना लोगों के घर में जाके चोरियां करते थे और लोगों का कत्ल कर देते थे। काफी साल पहले इस्तग़फ़ार, ये चीज बहुत कराची में इन थी। तो वो बाजी, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, वो ऐसे ही काफी अमीर घराने में उनकी शादी हुई भी थी। ऐसे ही जो उनके घर का नौकर था वो भी साथ शामिल था चोरी में, और सब लोग आए चोरी वगैरह की। तो उस बाजी को जो है ना वो गोली मार के चले गए, वो शहीद हो गई। जाहिर बात है जालिमों के हाथों उनकी डेथ हुई। तो उनके जो भाई थे, 4-5 भाइयों की वो लाडली एक ही बहन थी। बहुत ज्यादा उनके भाई रोते थे और उनका एक भाई उनका कुरान का हाफिज भी था। बहुत पढ़ के उन्होंने अपनी बहन को बख्शा। ना हक कत्ल हुई, आपको भी पता है, ना हक मरने वाला बंदा डेफिनेटली वो जन्नती ही है। तो वो उनके एक भाई ने ना ये वाकया मेरे घर वालों के साथ शेयर किया कि मैंने इस तरह अपनी बहन को ख्वाब में देखा, तो बड़े खूबसूरत लिबास में और बड़ी प्यारी सी जगह है। उनकी बहन ने, अब आप हिसाब लगाए कि एक मरा हुआ बंदा खुद ख्वाब में आके कह रहा है, उस लड़की ने, उस बाजी ने अपने भाई को ये कहा कि हमें जो है ना, हम लोग जो मरे हुए हजरात हैं, हमें जो सूरत तकासुर है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। ये जो छोटी सी सूरत, आप इसे याद कर लें क्विकली। तो उस औरत ने अपने भाई को ख्वाब में ये कहा कि हमें ये सूरत पढ़ के बख्शा करो, ये हमें बहुत सुकून देती है। तो तब से मेरी नानी अम्मा ने जो है ना वो उनको, उसके भाई, वो सब बहन भाई मेरी नानों के पास कुरान पढ़े हुए थे, तो वो तब से हमने काफी लोगों को, मैंने ये सूरत बताई, मेरी अम्मी ने बताई, मेरी नाना बताती थी। तो आप लोग भी जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका कोई करीबी फोत हुआ है, कोई मोहल्ले में खुदा न खास्ता फोत होता है, जाहिर बात है हमने भी कल को जाना है। आज आप किसी को पढ़ के बख्शेंगे तो जब हम मरेंगे हमें भी इंशाल्लाह आगे पीछे से भी लोग पढ़ के बख्शेंगे। तो आप इस सूरत को 4 दफा, कोई भी मोहल्ले में फोत होता है, कोई ऐलान होता है, 2 मिनट लगते हैं यार, सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, आप 4 दफा ये सूरत पढ़ के अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ उस बंदे को बख्श दें, ठीक है। एक बात। और जो दूसरी सूरत है, ठीक है, आप सूरत इखलास है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये तो बिल्कुल ही छोटी सी सूरत है और ये इतनी ताकतवर और इतनी कह लें कि अपना वजन है इस सूरत का कि आप सोच नहीं सकते। एक तो सबको ऑलमोस्ट पता होगा कि एक कुरान पढ़ने में कितना टाइम लगता है, और ये सूरा आपको कहने के पूरे कुरान का सवाब पहुंचाती है, ठीक है। अगर आप ये 3 दफा पढ़ के बिल्कुल 2 मिनट भी आपको नहीं लगेंगे, सुबह सुबह अगर आप उठते हैं या रात को सोते वक्त
درود شریف پڑھ کے جو سورہ اخلاص ہے، کوئی بھی آپ کا پیارا عزیز فوت ہوا ہے، کوئی جاننے والا، تو 3 دفعہ پڑھ کے اول آخر درود شریف کے ساتھ اس بندے کو بخش دے۔ یقین کریں میں نے کسی علماء سے سنا تھا، وہ کہتے ہیں کہ کوئی دن مقرر ہے جس میں نا سارے مردے، اب مجھے یہ غالباً ایگزیکٹ نہیں پتا، کہیں پہ جمعرات آتا ہے، کہیں پہ منگل بھی آتا ہے، کہ جو سارے مردے ہیں اپنی قبروں سے نکلتے ہیں، although ہم اس نظارے کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ کے کام ہے، یہ پردہ پوشی ہے، چھپے ہوئے ہیں، تو سارے مردے نا مطلب جنت کا ایک ماحول بتایا گیا ہے کہ وہ سارے مردے باہر آتے ہیں اور ان کے گھر والوں نے انہیں جو پڑھ کے بخشا ہوتا ہے وہ اسے کلیکٹ کرتے ہیں۔ اس میں کہتے ہیں کئی حدیث پاک کا بیان ہے، کئی مردے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں پڑھ کے بخشنے والا کوئی نہیں ہوتا اور وہ دوسروں کا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو تحفے آئے ہیں دنیا سے، لیکن ہمارے لیے تو کچھ نہیں آیا۔ تو آپ سے کمبل ریکویسٹ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ مرے ہیں ان سے انسانیت کا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہے۔ جتنے بھی لوگ فوت ہو گئے ہیں ہمارے کچھ لگتے ہیں یا نہیں لگتے، تو آپ اپنی بہن کی اس بات کو لکھ لیں، کم از کم ہفتے میں 1 دن 2 دن یا اگر آپ روز کر سکتے ہیں، خدا را آپ یہ سورہ تکاثر اور سورہ اخلاص پڑھ کے دعا کریں کہ یا اللہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے صحابہ سے لے کے انبیاء کرام علیہ السلام سے لے کے شہداء علماء جتنے اللہ کے بندے وفات پا گئے، جنہوں نے کلمہ پڑھا، ایمان کی حالت میں مرے، ان سب کو اس کا ثواب پہنچا اور اس کی بخشش کر دے۔ تو یقین کریں کتنے مردے ایسے ہوں گے جنہیں پڑھ کے بخشنے والا کوئی بھی نہیں، شاید آپ کے یہ پڑھنے سے ان کو روز کچھ نہ کچھ تحفہ ملے۔ اور آپ یقین کریں دنیا میں تو انسان دوسرے کو کہہ سکتا ہے یار مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے یہ دے دو، مجھے یہ لے کے دے دو، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ جب انسان مر جاتا ہے نا تو بالکل اس کی روح بے بس ہوتی ہے، اس کے اپنے اعمال کام آتے ہیں، اگر اس کے اعمال بھی موٹے ماڑے ہم گناہگاروں جیسے تھوڑے سے ہوں تو وہ بیچارہ پھر دوسرے مردوں کا منہ دیکھتا ہے کہ آپ کو تو اتنے پیچھے سے پڑھ کے بخشنے والے ہیں، مجھے پڑھ کے بخشنے والا کوئی بھی نہیں۔ ایک دفعہ نا ایسی حدیث کا واقعہ ہے کہ ایک لڑکا، ایک قبر کا مطلب یہ ماحول بتایا گیا ہے کہ ایک نا اس طرح سارے قبروں، ایک آدمی نے نا اللہ کے نیک بزرگ تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ کہیں سفر کر رہے تھے تو جاتے جاتے قبرستان کے پاس کسی جگہ تو ان کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھی کہ ساری قبریں پھٹی ہیں، اس میں سے مردے نکلے ہیں اور نہ آسمان سے دسترخوان کے دسترخوان جیسے خوان بڑے بڑے کہہ لیں آپ، چنگیرے ٹائپ ہوتی ہیں، وہ بڑے بڑے نا نور کے بڑے بڑے سے دیگچے ٹائپ نا، اس میں بڑے تحفے ہیں، وہ سب لوگ نا چن رہے ہیں۔ تو ایک آدمی نا سائڈ پہ آرام سے بیٹھا مسکرا رہا ہے، وہ کچھ بھی نہیں اٹھا رہا۔ میں اس کے پاس جاتا ہوں، یہ ان اللہ کے ولی نے یہ خواب دیکھی، انہوں نے کہا کہ یہ سب لوگ کیا اٹھا رہے ہیں اور آپ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ انہوں نے کہا یہ جو ہم وفات پا چکے ہیں سارے، ہم روئے ہیں، ہمیں 1 دن ہفتے میں مقرر ہے، جو ہمارے پیچھے والے ہمیں پڑھ کے بھیجتے ہیں، 1 دن مقرر ہے، ہم وہ تحفے چنتے ہیں اور ہم خوش ہوتے ہیں، ہمیں فلانے نے یہ پڑھ کے بخشا، ہمیں فلانے نے یہ پڑھ کے بخشا، ہمارے لیے یہ ایک بڑا تحفہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے کوئی پڑھ کے نہیں بخشتا، آپ تو آرام سے بیٹھے ہیں اور اتنے سکون سے اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کو تو یہ تھوڑا بہت جو پڑھ کے بخشتے ہیں یہ اٹھا رہے ہیں، میرے لیے تو میرا ایک ہی بیٹا ہے، وہ قرآن کا حافظ ہے، وہ کسی دکان پہ مٹھائی بناتا ہے، وہ ہر وقت سارا دن کتنے قرآن مکمل کر لیتا ہے، ہر وقت وہ تلاوت کرتا رہتا ہے، وہ مجھے 24 گھنٹے پڑھ کے بخشتا رہتا ہے۔ تو مجھے تو اللہ نے اتنے کہہ لیں کہ نعمتیں عطا کی ہیں، اور مجھے تو اتنے کہہ لیں کہ پورے دسترخوان ملتے ہیں کہ میں یہ نہیں چنتا، میرے لیے تو اتنے انبار لگے ہیں، میرا بیٹا پڑھتا رہتا ہے اور قرآن مجھے بھیجتا رہتا ہے۔ پھر کہتے ہیں اللہ کے ولی کی جب آنکھ کھلی تو وہ جو ہے نا انہوں نے خواب میں ہی نا اس بندے سے، یہ حدیث پاک کا واقعہ، خواب میں اس بندے سے پوچھا کہ آپ کے بیٹے کی دکان کدھر، انہوں نے بتایا اس طرح۔ تو پھر اس اللہ کے ولی نے اپنے سفر کو کینسل کیا، وہ اس شہر میں پہنچے، پھر اس دکان پہ پہنچے، پھر وہاں لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پہ وہ مٹھائی والا کون سا ہے جس کا باپ فوت ہوا ہے، جو ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا ہے نا۔ انہوں نے کہا، لوگوں نے بتایا اس طرح وہ ایک لڑکا ہے۔ تو کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا، مطلب مٹھائی لینے کے بہانے سے ہی، تو میں نے دیکھا کہ کانسٹنٹلی اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ تو میں اس کے پاس جا کے میں نے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو نا، مٹھائی تو تم بنا رہے ہو تو تمہارے ہونٹ ہل رہے ہیں، کیا پڑھتے ہو؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ میرے والد صاحب کی وفات ہو گئی ہے کچھ عرصہ پہلے، تو میں قرآن کا حافظ ہوں، تو میں ساتھ اپنا کام بھی کرتا ہوں، دن میں میرے 1-2 قرآن ختم ہو جاتے ہیں، میں اپنے والد صاحب کو پڑھ کے ہدیہ بھیجتا ہوں۔ تو کہتے ہیں مجھے یقین آیا کہ حدیث پاک کے واقعات بھی سچے ہیں، کہ کئی لوگ کہتے ہوں گے کہ نہیں اس طرح کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے کام ہے، ہم جو انہیں پڑھ کے بھیجتے ہیں انہیں ملتا ہے، انہیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کس نے آپ کو پڑھ کے بھیجا ہے۔
تو اٹس ہمبلی ریکویسٹڈ. بہت سارے لوگ ویڈیو دیکھیں گے، اگنور کریں گے، لیکن مجھے امید ہے اگر اس ویڈیو میں سے 2-4 بندے بھی ایسے نکل آئے نا جو آج سے اپنی روٹین بنا لے کہ دنیا میں جتنے نبی کی امت میں چلے گئے وہ سب کو پڑھ کے بخشیں، تو یقین کریں ان دونوں صورتوں کا وزن اتنا زیادہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے کتنے مردوں کو تحفے بخشے گا، کتنے مردوں کے چہروں پہ اسمائل آئے گی. تو پلیز صرف اس دنیا کے لیے نہیں، آخرت والوں کے لیے بھی سوچا کریں، وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو. اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک شیئر کریں، اور لوگوں کو بھی پلیز یہ بتائیں، میرے ویوز کے لیے نہیں لیکن لوگوں کو ضرور یہ بات بتائیے گا کہ اگر آپ کو کوئی پیارا مرا ہے تو سورۃ تکاثر، سورۃ اخلاص پڑھ کے اس کو بخشے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.